بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں سورۃ القاریہ پڑھی جائے گی۔ سورہ قاریہ مکی ہے اور اس میں 11 آیات ہیں۔ آئیے اس کی پہلے تلاوت ترجمہ سنتے ہیں، پھر بعد میں مختصر تشریح سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، مل قاریہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک مل قاریہ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، فاما من ثقلت موازینہ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، نَارٌ حامیہ وہ تند و تیز آگ ہے۔ لفظ قاریہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس سے قبل کی سورہ مبارکہ کے اندر قیامت کے ناموں میں سے نام یہ ہیں: الحاقہ، الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعۃ، الواقعہ۔ القاریہ اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور اللہ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کرے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ جیسے دروازہ کھٹکھٹانے سے آواز پیدا ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی تیز جھکڑ ہواؤں کی وجہ سے جو کھٹکھٹاہٹ پیدا ہوگی اس کو بھی القاریہ کہا گیا ہے۔ جیسے ونفخ فی الصور کہا گیا کہ جیسے جب سور پھونکا جائے گا یعنی آواز نکالی جائے گی تو اس سے جو آواز پیدا ہوگی، کھٹکھٹاہٹ پیدا ہوگی، اس کو القاریہ کہتے ہیں۔ پھر اس میں فراشن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ مچھر اور شمع کے گرد منڈلانے والے پرندے وغیرہ ہیں۔ قرآن پاک کی خوبصورتی ہے کہ قرآن پاک میں سوال تکرار کے ساتھ پوچھا جاتا ہے، یعنی جیسے پہلی آیت میں کہا القاریہ اور ساتھ میں کہا کہ مل قاریہ یہ کھڑکھڑا دینے والی، اور پھر کہا کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ اب اس کے متعلق کہا کہ وما ادراک مل قاریہ کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، یعنی اس کی ہولناکی کس طرح کی ہوگی تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہارا وہم و گمان بھی وہاں پہ نہیں جا سکتا۔ اور پھر ساتھ کہا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث مچھر اور شمع کے گرد منڈلانے والے پرندوں کی طرح انسان اس دن بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ عہن اس اون کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوئی ہو، منفوشن دھنی ہوئی۔ یہ پہاڑوں کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی۔ قرآن کریم میں پہاڑوں کی یہ کیفیت مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہا گیا۔ موازین میزان کی جمع ہے، ترازو جس میں صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ صحائف کہتے ہیں صحیفہ کی جمع ہے، یعنی جو آپ اعمال کر رہے ہیں نا وہ رجسٹر پہ لکھے جا رہے ہیں، ان کو لایا جائے گا اور میزان میں تولا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں، سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں بھی آیا ہوا ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، جو فتح القدیر والے نے لکھا ہے کہ یہاں یہ میزان نہیں موزون کی جمع ہے، یعنی ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہوگا، جبکہ پہلا مفہوم جو ہے وہی صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جن کا اعمال پلڑا بھاری ہو جائے گا ان کے لیے کیا کہا ہے کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، یعنی ایسی زندگی جس کو وہ صاحب زندگی پسند کرے گا، اس کی اپنی من پسند زندگی۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ جنت میں آپ جہاں بھی ہوں گے وہاں پہ جس چیز کی آپ تمنا کریں گے وہ آپ کو پیش کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اگر آپ ایک پھل کھا رہے ہیں، مثال کے طور پر سیب کھا رہے ہیں، تو آپ کا دل کیا کہ انگور کھایا جائے، تو اسی سیب کے کھاتے کھاتے اسی سیب کے اندر سے آپ کو انگور دیا جائے گا، یعنی جو بھی آپ خواہش وہاں پہ اہل جنت کریں گے وہ ان کی پوری کر دی جائے گی۔ لیکن ساتھ میں ہی جو بڑا خوبصورت ہے قرآن پاک کا سٹائل جسے ہم کہتے ہیں، سٹائلسٹک جو ہے لکھنے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا،
کیونکہ وہ قادر الکلام ہے، اور اس میں حسن تضاد بھی بڑا ہے، یعنی جب آپ رائٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ لیفٹ کی بات کرتے ہیں، جب آپ اپ کی بات کرتے ہیں تو آپ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، دائیں کی بات کریں گے تو پھر بائیں کی بات کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں حسن تضاد کا خوبصورت نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کا پلڑا بھاری ہوگا وہ سکون سے رہیں گے، اپنے من پسند زندگی گزاریں گے، اور پھر جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ جہنم کا نام ہے، اس کو ہاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنم میں اس کی گہرائی میں گرے گا۔ اس کو امو سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جس طرح انسان کے لیے ماں جائے پناہ ہوتی ہے، اسی طرح جہنمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ کے معنی دماغ کے ہیں، جہنمی جہنم میں سر کے بل ڈالے جائیں گے۔ یہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ اس کے بعد تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، وہ تند و تیز آگ ہے۔ یہ استفہام اس کی ہولناکی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ انسان کے وہم اور تصور سے بالا ہے۔ انسانی علوم، تجربات اور مشاہدات اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کی آگ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ ہے۔ اب سبق یہ ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ قیامت کے لیے تیاری کرنی ہے اور خود کے اعمال جو ہیں وہ بڑھاتے رہنا ہے، تاکہ جب میزان میں اعمال تلے ہمارے تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہمارا داہنے ہاتھ میں اعمال آئیں، ہمارے اعمال بھاری ہوں اور ہمیں سکون کی جو زندگی ہے وہ نصیب ہو، اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے فوراً بعد، فرضوں کے بعد، فرائض جب آپ 2 فرض فجر کے پڑھ لیتے ہیں اور 3 فرض مغرب کے پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہم اجرنی من النار، یعنی اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، یہ 7 دفعہ پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔